بِعِبَادَتِهِمْ بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی تلاوت کی آپ نے۔ یہ ہے سورہ احقاف جو آج شروع ہو رہی ہے۔ اس کی آیت نمبر 1 پہ آ جائیے، پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا انٹروڈکشن اور تفسیر۔ پہلے صرف ورڈ ٹو ورڈ اس کا ترجمہ۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامیم، حروف مقطعات ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا میننگ جانتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ نے نازل کی ہے یہ کتاب جو عزیز ہے اور حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے گا جہاں پہ سورہ حامیم سے شروع ہو رہی ہیں وہاں پہ اکثر سیکنڈ آیت سیم ہے، عزیز اور حکیم۔ اپنا نام اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے اور اللہ نے کہا یہ کتاب من اللہ، اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، یعنی نازل کی گئی ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پیدا نہیں فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، یعنی ہر چیز جو پیدا کی ہے زمین اور آسمان نے، جو کچھ بھی ہے، وہ جو کچھ بھی اپنے خلق کیا ہے، تخلیق کیا ہے، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ حق کے ساتھ ہم نے تخلیق کیا ہے، وہ اجل مسمى، اور مقررہ وقت تک کے لیے۔ اور کفار اس چیز سے، والذین کفروا، اسپیشلی اللہ تعالیٰ مینشن کرے کافروں کو کہ اور کافر جو ہیں وہ اس چیز سے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے وہ مورزون، یعنی اعتراض کرتے ہیں، نہیں مانتے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے، قل، کہہ دیجئے، کبھی تم نے دیکھا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے بھی تو دکھاؤ جو پیدا کیا انہوں نے زمین سے یا ان کا آسمانوں میں کچھ حصہ ہے، لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے اتری ہو یا کوئی دوسرا علمی ثبوت لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے ساتھ اعتراض کرتے ہیں آیتوں میں تو ان سے آپ یہ کہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون زیادہ گمراہ ہے، اس سے جو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود کو جو قیامت تک اس کی فریاد قبول نہیں کر سکتے اور وہ ان کے پکارنے سے ہی غافل ہیں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب جمع کیے جائیں گے لوگ تو وہ معبود ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا صاف انکار کر دیں گے۔ آیت نمبر 7 جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں جو روشن ہیں تو کہتے ہیں کفار
حق کے بارے میں کہ جب ان کے پاس آیا یہ کھلا جادو ہے۔ آیت نمبر 8، کیا وہ کہتے ہیں کہ نبی نے اس کو خود گھڑ لیا ہے؟ فرمایا اگر میں نے اس کو خود گڑھا ہے تو تم اس طاقت کے مالک نہیں کہ مجھے اس سے چھڑا لو۔ وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو، وہ کافی ہے بطور گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور وہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 9، آپ کہیے کہ میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں ہوں، اور میں نہیں جان سکتا کہ کیا 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 جائے گا میرے ساتھ اور کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔ میں تو پیروی کرتا ہوں جو وہی میری طرف آتی ہے، اور میں نہیں ہوں مگر صاف صاف ڈرانے والا۔ آیت نمبر 10، فرمائیے یعنی کہہ دیجئے کیا تم نے کبھی اس پر غور کیا ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کر دو، حالانکہ گواہی دے چکا ہے ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے، اس کی مثل پر یعنی اس کی مثال پر۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ ایمان بھی لے آیا اور تم نے تکبر کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اچھا، ترجمہ اس کا بہت صاف صاف ہے، لیکن جب آپ کو یہ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو پتہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ زمانہ کون سا ہے، کس زمانے میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ اسی لیے شان نزول جو ہوتا ہے، انٹروڈکشن جو ہوتا ہے کسی بھی سورہ کا، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے سیرت النبی کی ٹائم لائن پڑھی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکات اور اضافہ عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے۔ ناؤ یو گائز کین انڈرسٹینڈ۔ اللہ تعالیٰ یہ زمانہ ہے سورہ احقاف۔ پہلے تو احقاف، احقاف کا مطلب سمجھ لیجئے، ورڈ احقاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر یہ آیت، جہاں پر یہ سورہ نازل ہوئی تو وہاں پر ریت کے ٹیلے تھے۔ ریت کے ٹیلے سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ ایک تو ہوتا ہے چھوٹے پہاڑ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ریت کے بنے ہوئے ٹیلے ہوتے ہیں جو ایریا میں بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو جس جو ہے اس جہاں پر یہ سورہ کی کچھ آیتیں نازل ہوئیں تو اس وہاں پر ریت کے ٹیلے تھے، اور ریت کے ٹیلوں کو عربی زبان میں احقاف کہتے ہیں۔ تو آپ احقاف کے آگے لکھ لیجئے ریت کے ٹیلے۔ احقاف عربی زبان میں ریت کے ٹیلوں کو کہا جاتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے سورت کا نام احقاف ہے، کیونکہ وہاں جو ہے یہ سورہ کی کچھ آیتیں وہاں نازل ہوئی ہے، پھر آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا کون سی آیتیں کس طرف نازل ہوئی۔ تو یہ احقاف کا مطلب آپ لکھیں گے ریت کے ٹیلے۔ عربی میں ریت کے ٹیلوں کو احقاف کہا جاتا ہے، اور جہاں یہ سورہ نازل ہوئی تو وہاں ریت کے ٹیلے تھے۔ اور یہ زمانہ کون سا تھا؟ یہ زمانہ وہ والا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ مکہ ہے، اور مکہ ایک سٹی ہے، ایک شہر ہے، طائف ایک دوسرا شہر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ میں جب آپ لوگوں نے سیرت النبی میں پڑھا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ ریمائنڈ کرا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حد سے زیادہ اور جو ایمان لاتے تھے ان کے اوپر بہت ظلم و ستم مکہ میں ہونے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے علاوہ دوسرا جو سٹی تھا طائف، وہاں گئے کہ وہاں جا کر کے شاید مجھے پناہ مل جائے اور لوگ میری بات سن لیں۔ لیکن طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی زیادہ برا معاملہ کیا لوگوں نے، کیونکہ وہ جو مکہ کے لوگ تھے انہوں نے آلریڈی طائف کے سرداروں کو ساری باتیں اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا۔ تو جب طائف سے واپس آ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اس وقت جو ہے، یہ اس وقت کا ٹائم ہے کہ اس ٹائم پر یہ
سورہ نازل ہوئی، آیتیں نازل ہوئیں، اور یہ وہ والی ٹائم لائن ہے، یہ آپ ضرور لکھ لیجئے گا۔ اور طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے اور نخلا کے مقام پر فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، تو اس وقت یہ سورہ احقاف جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اور مکہ میں یہ وہ والا دور تھا کہ ایک ہی گھرانے میں والدین مسلمان ہو گئے تو اولاد مسلمان نہیں ہو رہی تھی، اور اگر اولاد مسلمان ہو جاتی تھی تو والدین مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ والدین جو ہے اولاد پر بہت تشدد کرتے تھے، بہت ظلم کرتے تھے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، تم لوگ کیوں ایمان لے آئے، تم کیوں مسلمان ہو گئے۔ تو یہ وہ والا ٹائم تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ کا نام ہو گیا، زمانہ ہو گیا، اور اس کا بیک گراؤنڈ ہو گیا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 2 پر۔ آیت نمبر 1 حروف مقطعات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا میننگ جانتے ہیں۔ آیت نمبر 2 پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو سب پر غالب اور دانا ہے، عزیز اور حکیم ہے۔ پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بہت دفعہ بہت ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں کہ عزیز وہ ہوتا ہے جس سے اوپر پھر کوئی اور نہ ہو۔ اللہ کے سارے نام جو ہے 99 نیمز وہ صفاتی نام ہے۔ صفاتی نام یعنی ہر نام کی ایک خاص صفت ہے، جو کہ صفت کہتے ہیں خوبی کو، اس سے اوپر کوئی نہ ہو۔ جیسے آپ عام انسانوں میں نام کسی کا عزیز رکھتے ہیں، لیکن آپ اس کا نام عبد العزیز رکھتے ہیں، عزیز خالی نہیں، پکارتے آپ صرف عزیز ہیں لیکن ایکچولی اس کا پورا نام عبد العزیز ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ اب عزیز کا مطلب کیا ہے؟ جو سب میں عزیز ہو، اس سے زیادہ عزیز کوئی نہ ہو، غالب یعنی سب سے اوپر، ہائیسٹ لیول اللہ کی صفت کا ہے۔ ہر نام کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ رحمان، انسانوں میں نام ہوتے ہیں عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد العزیز، عبد الحکیم، یہ سب اللہ کے نام ہیں، لیکن وہ عبد کا مطلب ہے بندہ، بندہ بھی ہے اس کا مطلب اور غلام بھی ہے، عین بادال، یعنی یعنی اللہ کا بندہ ہے، اللہ نہیں۔ اور اللہ کا نام ہوگا تو الحکیم ہوگا، العزیز ہوگا۔ اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ کتاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ کس کتاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ قرآن کریم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے، یہ جو قرآن کریم ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو کفار تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ تم اپنی طرف سے من گھڑت بنا لیتے ہو، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنا ساتھ میں انٹروڈکشن بھی کرا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پیدا، ماں کا مطلب جب یہ سینٹنس آتا ہے تو میں نے آپ لوگ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ پھر اللہ کے بعد والی جو بات ہوتی ہے اس کو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے اس طرح سے بات کرنے کا۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ نہیں پیدا فرمایا۔ آپ قرآن میں اپنے دیکھیں، جس جس کے آگے قرآن ہے اس پہ لکھا ہوگا نہیں پیدا فرمایا، نہیں اس لیے کہ ماں، مطلب الا بالحق، یعنی حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے، اس کے درمیان یا اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ حق کے ساتھ ہے، یعنی ایوری تھنگ از سچ۔ اور اس پر ہم لوگ تفسیر بہت لمبی کر چکے ہیں کہ زمین اور آسمان میں کیا کچھ ہے۔ آسمان میں کیا ہے؟ چاند، سورج، ستارے، گیلیکسی، فرشتے، آسمان کے لیولز، آسمان کتنا دور ہے۔ زمین میں کیا ہے؟ زمین میں نباتات ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی اللہ نے زمین میں تخلیق کیا ہے، پہاڑ ہے، سمندر ہے۔ خلق کا مطلب ہے جو کچھ بھی تخلیق کیا، ما خلقنا السماوات والارض، زمین اور آسمانوں میں ہم نے جو کچھ بھی تخلیق کیا ہے، الا بالحق، یعنی حق کے سوا کچھ اور نہیں ہے، یعنی یہ حق ہے اور یہ صرف واحد اللہ نے کیا ہے۔ وہ اجل مسمع، و اور اجل مسمع کو آپ لوگ سرکل کر کے اوپر لکھ لیجئے کہ یہ ایک خاص وقت تک کے لیے ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے خاص وقت تک کے کب تک کے لیے؟
جو قرآن کریم میں جو آخری سورات آتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام وقت تمام صورتوں میں قیامت کا ذکر کیا اور بتایا ہے کہ آسمان کیا ہو جائے گا، زمین لپیٹ لی جائے گی، آسمان شک ہو جائے گا، کھل جائے گا، اور جو پہاڑ ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتایا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو زمین اور آسمان میں ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اجل مسمى، اجل مسمى جو ہے آپ کو پورے قرآن میں ملے گا۔ تو اس لیے آپ کے پاس اگر آپ کے قرآن کے اوپر لکھا ہوا ہوگا جب جب اجل مسمى ہے تو تب تب آپ اس کو سرکل کر کے اوپر لکھا ہوا ہوگا، تو آپ کو پھر ترجمہ یاد کرنے کی یا سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کا مطلب کیا ہے۔ اجل کا مطلب ہے وقت، اور مسمى کا مطلب ہے ایک خاص مقرر کیا ہوا وقت، مقرر کیا ہوا مسمى، اور اجل کا مطلب ہے وقت۔ ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی مر جاتا ہے تو اس کا ایک اجل، موت کا ایک اجل، تو مسمى مطلب ایک خاص وقت، مقرر وقت، مقرر لکھ لیجئے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہوا ہے۔ والذین کفروا اما انذروا معرضون۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سورہ جب شروع ہوئی ہے تو پہلے رکوع میں کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے، والذین کفروا، انڈر لائن کر لیجئے۔ آگے جو بات چلے گی وہ تمام، اب جب تک اللہ تعالیٰ اسپیسیفائی نہیں کرتے یا کوئی اور بات نہیں ہوتی تو آپ سمجھ جائیں یہ کفر، کفر کون ہے؟ کافر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ رہے ہیں؟ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ طائف سے مکہ آ رہے ہیں، لیکن نخلا کے مقام پر رکے ہوئے ہیں، ایک سٹی سے دوسرے سٹی آ رہے ہیں، نخلا کے مقام پہ رکے ہوئے ہیں۔ وہاں پر ریت کے ٹیلے بہت زیادہ ہیں، ریت کے ٹیلوں کو عربی میں احقاف کہا جاتا ہے، اس مناسبت سے یہ احقاف ہے، سورہ احقاف۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین کفروا اما انذروا معرضون۔ معرضون میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا، ہم اردو میں کہتے ہیں اعتراض، اعتراض کرنا۔ اعتراض کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز میں میم ایخ نکالنا، تو یہ معرضون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کفار جو ہیں وہ اس چیز سے، یعنی ان کو جو کچھ بھی ڈرایا جا رہا ہے، ڈرایا مین انہیں جو بھی آیتیں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ دنیا، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے خاص وقت تک کے لیے ہے، اور انہیں یہ سارا کچھ بتایا جا رہا ہے، تو اس سے یہ اعتراض کرتے ہیں۔ کون اعتراض کرتے ہیں؟ کفار۔ کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کر دیا، مینشن کر دیا۔ آیت نمبر 4، آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل، ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو تو مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین اور آسمان میں سے کیا چیز پیدا کی ہے، یعنی کیا تخلیق کیا ہے انہوں نے؟ کوئی حصہ بھی تخلیق کیا ہے؟ کوئی چیز تخلیق کی ہے زمین اور آسمان میں؟ جو کچھ بھی تخلیق کیا ہوا ہے اس میں سے جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کچھ تخلیق کیا ہے تو مجھے بھی دکھاؤ۔ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب، یعنی کوئی آسمانی کتاب لے آؤ جو اس سے پہلے اتری ہو، یا کوئی علمی ثبوت لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کافروں سے یہ کہیے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی تخلیق کیا ہوا تم دیکھتے ہو اپنے اراؤنڈ، تو جن کو تم پکارتے ہو ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی ہے جو تمہارے معبودوں نے تخلیق کی ہو؟ اگر ہے تو مجھے بتاؤ، یا اس کا کچھ حصہ ہی بتا دو، یا کوئی کتاب مجھے بتا دو، یعنی کچھ تو بتاؤ جو آسمان سے آئی ہو یا کچھ اور ہو، کوئی علمی ثبوت دے دو جن کی تم پوجا کرتے ہو کہ وہ اگر معبود ہیں تمہارے، ان کی تم عبادت کرتے ہو۔ معبود کا مطلب ہے جس کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، تو انہوں نے کچھ تخلیق بھی نہیں کیا، اور تخلیق میں سے کچھ حصہ بھی تخلیق نہیں کیا، کوئی کتاب بھی نہیں ہے، کوئی عقلی یا علمی دلیل بھی نہیں ہے، ثبوت بھی نہیں ہے۔ اگر ہے، تم لوگ اگر سچے ہو کہ یہ تمہارے معبود ہیں اور تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس بات کی، کوئی ثبوت ہے، تو تم مجھے بتاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے۔
اچھا، اب آپ کو یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کافر کون تھے اور مشرک کون تھے. پہلے بھی بتا چکی ہوں مگر میں آپ لوگوں کو ریمائنڈ کرانا چاہتی ہوں. مشرکین جو تھے وہ، کوئی مشرکین ایسے تھے جنہوں نے بت بنائے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے. کوئی مشرکین ایسے تھے جنہوں نے اپنے دادا پردادا یا اس سے بھی پہلے 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 والے لوگ جو نیک گزرے تھے یا تھے، ان کو پکارتے تھے. وہ ہمارے لیے یہ کر دیں گے، وہ ہمارے لیے یہ کر دیں گے. کچھ مشرکین ایسے تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور ان کو پکارتے تھے. اور کچھ مشرکین وہ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اور یہودی جو تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس طرح سے شرک کرتے تھے. اور جو کافر تھے وہ قیامت کو ہی نہیں مانتے تھے. کفر کا مطلب ہے انکار کر دینا، ہر آیت کا انکار کرتے تھے. کیونکہ یہودی اور کرسچنز ہر آیت کا انکار تو نہیں کرتے، جو ان کی کتابوں سے ملتی جلتی آیتیں ان کا تو انکار نہیں کرتے تھے. تو قرآن پاک میں جو آیتیں ہیں ان میں سے کچھ کا انکار کرنا اور کچھ کو ماننا، یہ بھی کفر ہے، انکار کرنا. وہ کافر تو قیامت کے روز کو ہی انکار کرتے تھے. تو یہ مشرکین اور کافر اس طرح کی وہ چیزیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی اگر تم لوگ جن کو پکارتے ہو تو اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کس کس کو کون کون پکارتا تھا. کچھ لوگ اللہ کا بیٹا کر کے کسی کو پکار رہے ہیں، نعوذ باللہ. کچھ لوگ بتوں کو پکار رہے ہیں. کچھ لوگ پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں اور ان کی ہسٹری میں ٹریڈیشن میں کوئی ہے تو ان کو پکار رہے ہیں. اللہ کے سوا ہم کسی کو نہیں پکار سکتے. اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں. اللہ جسے چاہے اسے ذریعہ بنا دے، لیکن اللہ کے علاوہ آپ کسی کو نہیں پکار سکتے. یہ شرک ہے. تو یہ مشرکین کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور کافروں سے اور مشرکوں سے کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ ان سے یہ کہیے کہ میرے پاس کوئی کتاب لے آؤ، کوئی علمی ثبوت دے دو کہ جس سے تم ہمیں یہ یہ ثابت کر سکو کہ جنہیں تم پکارتے ہو انہوں نے کچھ تخلیق بھی کیا ہے. کچھ تو دو. آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ. دل کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا؟ گمراہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو شخص گمراہ ہے اور جو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود کو جو قیامت تک اس کی فریاد قبول نہیں کر سکتا. آپ کسی کو بھی دنیا میں پکاریں، وہ آپ کی فریاد پوری نہیں کر سکتا، آپ کی دعا قبول نہیں کر سکتا. صرف واحد اللہ ہے جو معبود ہے، اور صرف اللہ ہے جو فریاد سنتا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یہ دیکھیے یہاں آیت میں جو لکھا ہوا ہے نا، لا یستجیب لہو. تو یستجیب، تجیب کا مطلب ہے جواب دینا، قبول کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زیادہ گمراہ وہ شخص ہے جو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود کو جو قیامت تک اس کی پکار نہیں سنیں گے، یا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، یا اس کی مدد نہیں ہوگی، اور وہ ان کے پکارنے سے ہی غافل ہیں. یعنی اب میں نے آپ کو ابھی کہا نا کہ وہ کن ڈفرینٹ ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ ڈفرینٹ لوگوں کو پکارتے تھے. کوئی بتوں کو پکارتے تھے، بتوں سے دعا مانگتے تھے. کوئی فرشتوں سے دعا مانگتے تھے. کوئی نعوذ باللہ اللہ کا شریک ٹھہرا کے ان کا بیٹا سمجھ کے ان کو پکارتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں جو مشرکین ہیں کرسچنز، وہ جیزس 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 کہتے ہیں، گاڈ 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 نہیں کہتے ہیں. تو اللہ کو پکارنا ہے. آپ کو چوٹ لگ جائے آپ کہیں یا اللہ. آپ کوئی کام شروع کریں آپ کہیں یا اللہ. آپ بیمار ہو جائیں آپ کہیں یا اللہ. آپ کو بھوک لگی ہے بولیں یا اللہ. ہر وقت ہر حال میں آپ نے اللہ کو پکارنا ہے.
اللہ واحد ہے، اور اللہ ہی آپ کی پکار کو پوری کرنے والا ہے، سننے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی آپ کی پکار نہیں سنتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ان کے پکارنے سے بالکل غافل ہیں، یعنی تم پکار رہے ہو لیکن وہ تھوڑی کوئی تمہاری پکار سن رہے ہیں، وہ تو اللہ کے بندے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اولیاء کرام، سب اللہ کے بندے تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان کا برزخ میں ایک خاص مقام ہے، لیکن آپ جب دعا کریں گے تو آپ صرف اللہ کو پکاریں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ ان کے پکارنے سے غافل ہیں۔ دعا صرف آپ نے اللہ سے مانگنی ہے، پکارنا صرف اللہ کو ہے، مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پکارنے سے غافل ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اوپر جو آپ کو میں نے کہا کہ جب جب رکوع ہوتا ہے تو ہمیں اس ٹاپک کا مطلب بھی سمجھ آتا ہے کہ ٹاپک کیا چل رہا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کفرو، الذین کفروا۔ اچھا، یہاں دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں کہتے ہیں کہ جب کی جمع کیے جائیں گے، حشر، حشر میں نے آپ کو بتایا تھا کس سے ہے، حشرات سے۔ حشرات کیا ہوتے ہیں؟ جو انسیکٹس ہوتے ہیں۔ آپ نے انسیکٹس دیکھا ہے کبھی؟ ایک دو الگ الگ، جب جب آپ چراغ جلائیں یا کچھ جلائیں یا لائٹ ہو، وہاں بے شمار انسیکٹس جمع ہو جاتے ہیں، وہ حشرات، حشرات انسیکٹس کو کہتے ہیں نا۔ تو وہ اس لیے حشر کے انسان اس طرح حشرات کی طرح جمع ہو جائیں گے جب جمع کیے جائیں گے، اسی لیے روز حشر محشر کہا جاتا ہے نا، محشر۔ محشر مطلب وہ والا دن جب یہ اتنے سارے حشرات، یعنی ہم انسان جو ابھی نظر آ رہے ہیں نا، جو اپنا بڑا ٹیک کیئر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور بہت اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، یہ سب حشرات کی طرح، انسیکٹس کی طرح ایسے ذرے ذرے، یعنی یہ سب حشر کے میدان میں جب جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو وہی والے معبود جن کی کافر عبادت کیا کرتے تھے وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا صاف انکار کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فیوچر کی بات بتا رہے ہیں کہ حشر کے میدان میں دنیا میں جو لوگ معبود کا مطلب ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کو پکارا جائے، جس سے دعا مانگی جائے یا جس پہ بھروسہ کیا جائے، وہ معبود ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھتے وقت کسی معبود کے آگے نماز پڑھیں یا سجدہ کریں۔ ہر وہ چیز، ہر وہ کام جو صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، خاص ہے۔ کون سے کام اللہ کے لیے خاص ہیں؟ دعا مانگیں تو صرف اللہ سے مانگنی ہے، مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے تو صرف یہ سوچنا ہے کہ آگے اللہ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ روزہ رکھنا ہے تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے۔ پریشانی میں ہے تو یا اللہ تو ہی میری مدد کرنے والا ہے، مجھے اس پریشانی سے نکال دے۔ بیمار ہے تو یا اللہ مجھے بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ بزنس کرنا ہے تو یا اللہ تو مجھے یہ کام کرا دے، یہ بزنس کرا دے، یہ جاب ملا دے، یا اللہ تو ہی دلانے والا ہے، تیرے سوا میری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں بے شک ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتی رہوں، بے شک بیماری میں ہم ڈفرینٹ ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے پاس میں جا رہی ہوں، اللہ سے اس طرح بات کہیں، یا اللہ میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے پاس جا رہی ہوں، شفا دینے والی ذات صرف تیری ہے، بھروسہ صرف مجھے تجھ پر ہے۔ لیکن یہ سب ذریعے ہیں، میں جاب لینے جا رہا ہوں، جا رہی ہوں، یا اللہ جاب دلانے والی ذات صرف تیری ہے، یا اللہ تو ہی مجھے دلائے گا جاب، تو ہی دلا سکتا ہے، تجھے ہی اس پر قدرت ہے۔ یہ صرف ذریعے ہیں جہاں جہاں میں اپلائی کر رہی ہوں، کر رہا ہوں۔ یہ کاروبار کی بات ہے، یہ بیماری کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے، پریشانی کی بات ہے، بچوں کی شادی کی بات ہے، جو بھی مسئلے ہیں، کون سے مسئلے ہیں؟ 4 5 مسئلے ہی تو ہیں ہماری زندگی میں جس کو ہم مسئلے سمجھتے ہیں۔ ہر بات اللہ سے مانگنی ہے اور ساتھ ساتھ کہنا ہے یا اللہ میرا بھروسہ صرف تیرے پر ہی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ صرف تجھ پر میں توکل کرتی ہوں، تجھ پہ بھروسہ کرتی ہوں، تو ہی دینے والا ہے،
تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. معافی بھی اسی طرح مانگے، جاب بھی اسی طرح مانگے، کاروبار میں ترقی، کاروبار بھی اسی طرح مانگے. مانگنا جو بھی مانگنا ہے، پریشانی سے نجات مانگنی ہے، اسی طرح مانگے. اللہ تو ہی میری پریشانیوں کا حل صرف تیرے پاس ہے. میں ادھر 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 تلاش کر رہی ہوں، لیکن یہ تو دنیا میں رہنے کا طریقہ ہے. لیکن میری نیت صرف تیری طرف ہے، میرا فوکس صرف تیری طرف ہے، میں توکل بھروسہ میرا صرف تیری طرف ہے. تو ہی جب کہے گا کہ ہو جا، مجھے یہ چیز مل جائے، تب مجھے مل جائے گی. کہیں سے بھی مل جائے گی، کیسے بھی مل جائے گی، وہ تو جانتا ہے. لیکن دینے والا تو ہی ہے، پریشانی سے مسئلہ حل کرنے والا تو ہی ہے، میرے گھر میں خوشیاں دینے والا تو ہی ہے، مجھے صحت دینے والا صرف تو ہی ہے. مجھے مر کر زندہ ہو کر صرف تیرے آگے ہی آنا ہے. حشر کے میدان میں مجھے تیرے آگے کھڑا ہونا ہے. ابھی بھی میں تیرے سامنے ہوں، اس وقت بھی میں تیرے سامنے ہوں گی، مجھے تجھے جواب دینا ہے. یہ عبادت ہے. یہ جو باتیں میں آپ کو جتنی باتیں میں نے بولی ہیں نا، یہ ساری باتیں عبادت ہیں. لیکن جو ہم مسلمان جس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم سب اور بھی، انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم صرف ہم نماز اللہ کی پڑھتے ہیں، اللہ کے آگے پڑھتے ہیں، وہ عبادت ہے. ہم حج اور عمرہ پہ جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کے پاس جو ہم طواف کرتے ہیں، وہ عبادت ہے. وہ عبادت کو صرف ایک سلیکٹڈ روزہ، نماز، حج اور عمرہ تک سلیکٹ کر لیا گیا ہے، اپنے دماغ میں بنا لیا گیا کہ بس یہ عبادت ہے. جتنی باتیں میں نے بولی ہیں، آپ لوگ ریکارڈنگ میں سنیے گا، یہ ساری عبادت ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ معبود اللہ ہے اور آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. آپ حدیث اپنے ذہن میں یاد رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ تمام عبادتوں کا مغز ہے. تو دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. تو یہ جو ساری باتیں میں نے آپ سے کہیں، یہ سب دعا ہے نا، کہ یا اللہ میں ادھر ادھر علاج ڈھونڈ رہی ہوں، ہاسپٹل ڈھونڈ رہی ہوں، ڈاکٹروں کے پاس جا رہی ہوں، علاج کرا رہی ہوں، لیکن شفا صرف تو نے دینی ہے. شفا جب تو کہے گا اس کو شفا ہو جائے، شفا مل جائے گی. چاہے وہ حکیم سے ملے، چاہے وہ اسپیشلسٹ سے ملے، چاہے وہ کسی اور سے ملے، چاہے وہ کسی اور سے ملے. یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. جیسے ہی آپ کے ذہن میں، لیکن ہمارے مائنڈ سیٹ ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، یہ عبادت بس. باقی کبھی کوئی توکل، اللہ سے اس طرح سے بات کرنا، یہ چیزیں بہت کم دیکھنے میں آتی ہیں. تو یہ عبادت ہے. ہر سانس کے ساتھ اللہ پہ توکل کرنا، ہر سانس کے ساتھ اللہ سے بات کرنا، اپنے لفظوں میں بات کرنا. ٹھیک ہے جو وظیفے پڑھیں پڑھیں، ٹھیک ہے جو عبادتیں کر رہے ہیں کریں، لیکن جو باتیں میں بتا رہی ہوں یہ بھی خالص عبادت ہے. بلکہ یہ ہی خالص عبادت ہے، یہ بھی نہیں، یہ ہی خالص عبادت ہے. ہر معاملے میں، آپ کو لگے کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، آپ اللہ سے کہیں یا اللہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتی. یا اللہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے میرے دل میں غلط خیال آتا ہو کہ فلانا مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن تو جانتا ہے، تیرا نام علیم ہے، تو لطیف خبیر ہے. یا اللہ اگر واقعی ایسا ہی ہے تو مجھے اس کے نقصان پہنچانے سے بچا لے. یہ خالص عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب جمع کیے جائیں گے لوگ تو وہ معبود ان کے دشمن ہوں گے. کون سے معبود؟ جن کی دنیا میں وہ عبادت کیا کرتے تھے. اب عبادت آپ سمجھ جائیں کہ یہ نماز، روزہ، حج کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. ہم مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. تو یہ معبود ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا صاف انکار کر دیں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے جنات اور شیاطین کی عبادت کیا کرتے تھے کچھ لوگ. اب آپ سوچیں گے جنات اور شیاطین کی کیسے عبادت کیا کرتے تھے؟
اس لیے کہ آج کے دور میں مسلمان بھی یہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں فلانے فلانے کو جب حال آتا ہے تو اس کے اندر سے سارے سوالوں کے جواب ملتے ہیں. بھائی وہ اندر اس کے جن ہوتا ہے، اس کے اندر جن، وہ تو جن جواب دے رہا ہوتا ہے. تو آپ جن کی باتیں سن کے جو ہے وہ اس کو بلیو کر رہے ہیں، تو پھر آپ اللہ کی عبادت کہاں کر رہے ہیں؟ اللہ کی کر رہے ہیں مگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، جن کی باتوں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کچھ لوگ کیا کر، اچھا وہ جو بتوں میں سے ان کو آواز آتی تھی وہ بھی جن کی آواز ہوتی تھی. ویسے تو زیادہ تر آوازیں آتی ہی نہیں ہیں کسی بتوں میں سے، لیکن اگر آ جائے کہیں سے تو سمجھ لیں وہ جن کی آواز ہے. اگر انسان میں سے کسی کی آواز آ جائے اور وہ آپ اگر کہیں کہ یار وہاں میں گئی تھی، اس کے اندر وہ ہوا تھا اور ان کے پاس نا فلانے ولی اللہ آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں سب کچھ. نہیں بھائی، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ کمپلیٹلی بکواس ہے. ولی اللہ کا بہت اعلیٰ مقام ہے، صدیقین کا بہت اعلیٰ مقام ہے، انبیاء علیہ السلام کا بہت اعلیٰ مقام ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازواج مطہرات اور تمام آل رسول کا بہت اعلیٰ مقام ہے، تمام رسولوں کا بہت اعلیٰ مقام ہے، مگر وہ سب برزخ کی دنیا میں، برزخ میں ہے. وہ کسی کے جسم میں آ کے آپ کو جواب نہیں دیتے ہیں. یہ وہ جن ہوتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں یار وہ تو ایسی لینگویج بول رہا تھا جو کبھی اس نے عورت نے یا آدمی نے وہ بولی بھی نہیں. وہ کیسے؟ وہ ظاہر ہے وہ عربی بول رہے تھے، آیتیں سنا رہے تھے تو وہ وہی تھے. ارے نہیں بھائی، توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ. استغفار کریں، وضو کریں، استغفار کریں، نہائیں اور اپنے آپ کو پاک کریں اس سارے عقیدوں سے اور اس ساری باتوں سے. ورنہ یا آپ اسی دھوکے پہ رہ جائیں گے کہ نماز، قرآن، حج، زکوٰۃ، عمرہ، یہ عبادات ہم تو صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. لیکن ایکچولی آپ دوسری طرف کر رہے ہیں عبادات. تو یہ جو ہے مشرکین جو تھے، وہ ان کے جو بڑوں میں یا جو بھی صالحین گزر گئے تھے. ابھی دیکھیں ہندو بھی تو یہی کرتے ہیں نا. وہ جو مہاراجا وغیرہ کے جو انہوں نے وہ جو آ، کیا ہے، یہ کیا نام ہے یار، مجھے یاد بھی نہیں آ رہا، پتہ نہیں، یہ سب سے شکتیاں اور یہ وہ جن کے بت بنائے ہوئے ہیں ہندوؤں نے. تو یہ بہت ہزاروں سال پہلے یہ بہت ان کے اچھے اچھے بزرگ گزرے ہیں. تو یہ ان کو جو ہے ان کے بت بنا کے اور ان سے مانگتے ہیں کہ چونکہ یہ بہت اللہ کے قریب بندے گزرے ہیں. یہ جو ہندو کرتے ہیں، اللہ کے قریب، بہت قریب بندے گزرے ہیں، تو اس لیے ہم ان کو خوش کریں گے تو یہ اللہ سے ہماری سفارش کرا کے اور ہمیں خوش، ہماری دعائیں قبول ہوں گی. اور مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں، بہت جگہوں پر یہی ہو رہا ہے. ایصال ثواب ڈیفرنٹ ہے. ایصال ثواب کا عقیدہ ڈیفرنٹ ہے، اور بہت سارے مسلمان یہ کر رہے ہیں. کر اس لیے رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام اصل میں صحیح علم نہیں سیکھا ہے. ان کے پاس جب صحیح علم آ جائے گا تو وہ نہیں کریں گے اس طرح. ایصال ثواب ڈیفرنٹ ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے عبادت کی، اس کا جو ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں وہ آپ ثواب ان تک پہنچاتے ہیں. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو ثواب پہنچا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچا دیا، خواجہ غریب نواز کو ثواب پہنچا دیا. آپ نے ایک دفعہ الحمد شریف پڑھی، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھا، آپ نے کہا یا اللہ میں حضرت خواجہ غریب نواز کو اس کا ثواب پہنچاتی ہوں. جو آپ نے جو عبادت کی وہ آپ نے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اللہ کے لیے پڑھا، عبادت اللہ کے لیے. آپ نے کہا یا اللہ، واسطے اللہ، نظر اللہ، یا اللہ یہ عبادت میں نے تیرے لیے کی ہے، تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. جب آپ نے یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کر لی، اللہ تک پہنچا دی، اب آپ نے کہا اس کا ثواب، اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب، اس کا ثواب حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں پہنچا رہی ہوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا رہی ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا رہی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب پہنچا رہی ہوں. عبادت آپ نے اللہ کی اور آپ نے باقاعدہ اللہ سے کہا یا اللہ میں نے تیرے لیے پڑھا،
تو اس کو قبول کر لے. یا اللہ میں نے روزہ رکھا، تیرے لیے رکھا، تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تمام عبادات اللہ صرف تیرے لیے ہے. تو واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. پھر آپ نے کہا کہ اس کا جو ثواب ہے میرے روزے کا، وہ میں تمام شہدائے کربلا کو پہنچاتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتی ہوں. اس کا ثواب میں تمام انبیاء علیہ السلام کو پہنچاتی ہوں، میرے والدین کو پہنچاتی ہوں، میرے آبا و اجداد کو پہنچاتی ہوں. اب آپ اس کا ثواب پہنچا رہی ہیں. دیز آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. ہمارے جو فیملیز میں جو لوگ، مطلب آپ لوگوں کی بھی فیملیز میں ہوں گے، ہماری فیملیز میں بھی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں بیچ میں سے یہ لاسٹ ہو گئے. بیچ والا ایصال ثواب والا معاملہ اور عبادت کا معاملہ وہ انہوں نے ڈائریکٹ کر دیا. لیکن دل میں ان کے یہی ہوتا ہے، نیت وہی ہوتی ہے. مگر چونکہ وہ پھر 1400 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوتے 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 اسلام پھیلتے 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 پھیلتے، تو کسی سے عقیدت رکھنا بری بات نہیں ہے. آپ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت رکھتے ہیں، بالکل رکھیں. آپ اپنے گھر میں کوئی بھی چیز بنا کے، آپ کوئی بھی چیز پکا کے جب آپ نیاز دیتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ میں نے زردہ بریانی بنائی ہے یا کھیر بنائی ہے، اللہ واسطے، اللہ نظر اللہ آپ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجئے. اب آپ نے جو اللہ کے لیے خصوصی طور پہ بنایا ہے، اللہ کو کہا ہے، آپ نے کہا یا اللہ آپ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. اور اس کا ثواب، اب آپ کا جو بھی گروسری کا خرچہ ہوا، پکانے کی محنت ہوئی، یہ سب آپ نے عبادت پہ لگائی نا. عبادت کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں جو کام کرنے کے لیے. جیسے نماز پڑھنے کے لیے بندہ مسجد جاتا ہے تو چلتے ہوئے جو قدم ہیں وہ اللہ کے راستے پہ ہیں، تو وہ عبادت ہے. نماز پڑھنے کے لیے جو وضو کرتا ہے انسان، تو وہ چونکہ اللہ کے راستے پہ جانے کے لیے وضو کر رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو اس لیے وضو کرنا عبادت ہو گئی. اور وضو اور نماز کے درمیان چل کر کے مسجد جا رہا ہے تو وہ عبادت ہو گئی. حالانکہ وہ تو روزانہ ہی چلتا ہے، لیکن وضو کر کے مسجد جا رہا ہے تو وہ چلنا عبادت ہو گئی. کھانا تو ہم روز ہی پکا رہے ہیں، لیکن اب خاص مقصد کے لیے پکا رہے ہیں، وہ عبادت ہو گئی. وہ گروسری کا پیسہ، وہ محنت، وہ ساری اب اس راستے میں، جیسے نمازی ایک گھر سے مسجد تک جاتا ہے تو اس کا چلنا، حالانکہ چلتا تو ہر وقت ہے، اسی طرح پکانا وہ عبادت ہو گئی. لیکن عبادت کس کی؟ واسطے اللہ، اللہ تیرے لیے. واسطے کا مطلب ہے تیرے لیے. اگر آپ کو اردو میں بولنا ہے تو آپ بولیں گے اللہ تیرے لیے. اگر آپ عربی میں بول رہے ہیں یا دوسری، میں نے آپ سے کہا اردو میں جو ہے وہ فارسی اور عربی مکس ہے. واسطے اللہ مطلب اللہ تیرے لیے. یا اللہ میں تیرے لیے پکا رہی ہوں، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ میں تیرے لیے بنا رہی ہوں، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. اب اس کے بعد آپ نے سوچا، یا اس سے پہلے بھی آپ نے سوچا کہ یہ جو میں جتنا بھی کچھ پکا رہی ہوں، زردہ بریانی، کھیر، جو بھی میں پکا رہی ہوں، جتنی بھی محنت کر رہی ہوں، یہ سب کچھ بے شک اللہ کے لیے ہے، مگر میں اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاؤں گی. اس کا ثواب میں اہل بیت کو پہنچاؤں گی. اس کا ثواب میں حضرت امام حسن حسین شہدائے کربلا کو پہنچاؤں گی. اس کا ثواب میں حضرت خواجہ غریب نواز کو پہنچاؤں گی. اس کا ثواب میں اپنے والدین کو پہنچاؤں گی. یہ سب آپ ایصال ثواب کر رہے ہو، انکلوڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب کو آپ ایصال ثواب کر رہے ہو. جو ثواب آپ کو ملا کھانا پکانے کی محنت کرنے میں، گروسری میں پیسہ خرچ کرنے میں، نیت بنانے میں، جو ثواب، جو عبادت آپ کو جو ثواب ملا، وہ ثواب پہنچا رہے ہو. عبادت آپ اللہ کی کر رہے ہو. تو یہ ڈائریکٹ نہیں ہونا ہے. تو وہ یہ کرتے تھے، وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ جنات اور شیاطین کی ڈائریکٹ عبادت کرنے لگ گئے تھے، فرشتوں کو معبود بنانے لگ گئے تھے. سلولی سلولی انسان نا ایسے ہو جاتا ہے. اور نفسانی خواہشات جو ہوتی تھیں، جو بھی ان کا نفس ان سے کہتا تھا، یہ بس اسی طریقے سے عبادت کرنے لگ جاتے تھے اور پتھر کے بتوں کی عبادت کرنے لگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ تو بے جان پتھر ہیں،
اور یہ جو ہے فرشتے جو ہیں یہ تو میری ہی تخلیق کیے ہوئے ہیں، یعنی سب کچھ تخلیق تو میں نے ہی کیا ہے۔ تو تم کوئی عقلی دلیل دے دو کہ بھائی یہ کہاں سے عبادت کے قابل ہیں؟ میں واحد ہوں، میری عبادت کی جائے، میں نے زمین اور آسمان میں سب کچھ تخلیق کیا ہے۔ اور جب حشر کے میدان میں فیوچر کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، آیت نمبر 6 پہ نظر رکھیں کہ فیوچر کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب روز محشر تمام انسان حشرہ جمع کیے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس وقت یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو نا، یہ صاف انکار کر دیں گے، اور یہ بلکہ یہ کہیں گے کہ بھئی ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، وہ تو غافل ہیں۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے کہا نا وہ تو غافل ہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ تم لوگ ان کی عبادت کر رہے ہو، تو تم خود اپنا ہی نقصان کر رہے ہو۔ آیت نمبر 7، جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں، کون سا والا زمانہ ہے؟ مشرکین اور کافرین۔ تو جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں جو روشن ہیں، بینات، یعنی تفصیل سے بیان کی جاتی ہے، قال الذین کفروا، تو یہ کافر کہتے ہیں کہ حق کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سحر مبین ہے۔ کافر کیا کہتے ہیں کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو حق ہے، یہ تو فیکٹ ہے کہ میں نے صرف تخلیق کیا ہے۔ بھائی تم جن کی عبادت کرتے ہو جاؤ تم انہیں لے ان کی کوئی دلیل دے دو کہ انہوں نے کچھ بھی تخلیق کیا ہے، یہ تو سب میں نے ہی تخلیق کیا ہے۔ تو جب ان سے یہ کہا جاتا ہے، یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں حق کے بارے میں، یعنی یہ تو سب سچ ہے، حق ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کھلا جادو ہے، ھذا سحر مبین، مبین روشن، کھلا، ظاہر، سحر جادو، ھذا یہ کھلا جادو ہے، وہ یہ کہتے تھے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے، اور وہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ آیت نمبر 8، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نا کہ آپ ان سے کہیں بھائی کہ تم کوئی ایک چیز زمین اور آسمان میں بتا دو جو تمہارے معبودوں نے تخلیق کی ہے، یا کوئی کتاب لا دو یا کوئی عقل کی دلیل دے دو۔ جب نہیں کیے تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ جن کی عبادت کرتے ہیں یہ حشر کے دن، حشر کے میدان میں انہی کے دشمن ہوں گے، اور یہ تو غافل ہیں، ان کو تو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ آپ لوگ بھی سن لیں، اگر آپ کسی کو ڈائریکٹلی پکارتے ہیں، ان کو یہ آپ ڈائریکٹلی نہیں پکار سکتے۔ صرف اللہ ہے جو سمیع ہے، بصیر ہے، اور صرف اللہ کی ذات واحد ہے جس کو ہمیں پکارنا ہے۔ دعا، دعا کا مطلب ہی پکارنا ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا یہ کہتے ہیں کہ نبی نے اس کو خود گڑھ لیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کافر یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں خود اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں۔ قل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، قل، کہہ دیجئے اگر میں نے اس کو خود سے بنا لی ہیں یہ آیتیں تو تم طاقت کے مالک نہیں، مجھے اللہ سے چھڑا لو۔ وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو، وہ کافی ہے بطور گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور وہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور اگر تم لوگ یہ کہتے ہو کہ میں نے اس کو خود سے یہ جو ہے گھڑ لیا ہے، تو میں تم لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر میں نے یہ خود سے بنایا ہے تو اللہ سے مجھے کوئی نہیں چھڑا سکے گا۔ یہ بات ہے، یہ مقصد ہے، یعنی اگر میں نے خود سے یہ بنائی ہیں باتیں تو مجھے اللہ سے کوئی نہیں چھڑا سکے گا، تم لوگ بھی نہیں چھڑا سکو گے مجھے اللہ سے۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 9 میں کہتے ہیں، قل، کہہ دیجئے میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں ہوں، اور میں یہ نہیں جان سکتا کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہیے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں تو بس پیروی کرتا ہوں جو وہی میری طرف کی جاتی ہے، اور میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یعنی میں صرف جو میری طرف وہی کی جاتی، اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یہ کچھ بھی میں نہیں جانتا۔ میری طرف جو وحی کی جاتی ہے
وہی باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں، اور جو مجھے بتایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو، فالو کرو، وہ میں فالو کرتا ہوں، جو وہی میری طرف کی جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب وہی نازل فرماتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جاب تھا، یہ کام تھا، یہ رسپانسبلٹی تھی کہ ایز اٹ از ان تک پہنچائی جائے، لوگوں تک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ انہیں یہ کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ، میں تو صرف فالو کرتا ہوں، اتباع کرتا ہوں، میں تو صرف فالو کرتا ہوں جو وہی میری طرف کی جاتی ہے۔ اور میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ ڈرانے والے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فیوچر کی بات بتائی کہ فیوچر میں حشر کے میدان میں یہ ہوگا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ معبود تمہارے دشمن ہو جائیں گے، اور وہ تو غافل ہیں، وہ تو سن بھی نہیں رہے، انہیں تو پتہ بھی نہیں ہے تم لوگ ان کی عبادت کرتے ہو۔ تو یہ ڈرانا ہے نا، تو پھر تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے، پھر تمہارا کیا حال ہوگا، پھر تم کیسے جواب دو گے اللہ کے آگے؟ اور یہ جو زمین اور آسمان ہے اور یہ جو دنیا ہے، یہ تو ایک اجل مسمہ ہے، مطلب ایک مقرر وقت تک کے لیے یہ تو سب ختم ہو جائے گا، پھر تو حشر میں کھڑا ہی ہونا ہے۔ یہ مقصد ہے کہ ڈرانا ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ دوبارہ کہتے ہیں قل، کہہ دیجئے تم نے کبھی اس پر غور کیا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کر دو؟ حالانکہ گواہی دے چکا ہے ایک گواہ بنی اسرائیل سے اس کی مثل پر، اور وہ ایمان بھی لے آئے، اور تم نے تکبر کیا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ اب یہاں پر ایک واقعہ جو ہے یہ ہوا تھا کہ یہودی اور عیسائی، اور جو یہودی ہیں وہ بنی اسرائیل کی قوم سے ہے نا، تو بنی اسرائیل کی قوم میں سے کچھ یہودی اور عیسائی لوگ تھے، وہ قرآن کریم پر ایمان لے آئے تھے۔ آپ لوگوں نے سیرت النبی میں پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت ابھی نہیں کی تھی تو ایک جو لوگ تھے، ایک گروپ آف پیپل تھے جو مدینہ منورہ سے آئے تھے، اور وہ اور اس کو بیعت کیا کہتے ہیں، آ، اول بیعت اور پھر ثانوی بیعت، یعنی دو بیعتیں ہوئی تھیں۔ پہلی بیعت جو ہوئی تھی وہ گروپ آف پیپل نے قرآن پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، یہ وہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے۔ تو ان کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ یہودی اور عیسائی لوگ جو قرآن پاک پر ایمان لے آئے ہیں، تو ان میں سے یہ ان کے نام یہ تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عیسائیوں میں سے جو تھے وہ حضرت عدی بن حاتم اور نجاشی تھے۔ تو وہ آپ کو پتہ ہے نا، نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا وہ کرسچن تھا، وہ عیسائی تھا۔ تو یہ لوگ جو ایمان لے آئے تھے تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے تو یہ گواہی دی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کے بنیادی عقیدے سارے یہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہچان ہے، اور وہ آسمانی کتاب سے ہی انہوں نے یہ جو ہے وہ دلیل لے کر کے وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ تو تم لوگ جو ہونا یہ بلا وجہ تکبر میں ہو، اور یہ تکبر کرنا بہت ہی ظلم کی بات ہے۔ ظلم کا مطلب ہے گناہ، کبیرہ گناہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم لوگ سب جس ریلیجن سے ہو، وہ کتاب تو خود کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اسلام ہی صحیح دین ہے، لیکن اور تمہارے والے جو ہیں بنی اسرائیل میں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ وہ لوگ ایمان لے آئے، تم لوگ بلا وجہ تکبر کر رہے ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یعنی تکبر جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ جو انسان تکبر کرتا ہے نا وہ کبھی حقیقت کو دیکھ ہی نہیں سکتا، صاف بات کو بھی نہیں پہچان سکتا، کیونکہ وہ تکبر میں ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرنا چاہتا، وہ کسی کی بات کے آگے اگری نہیں کرنا چاہتا۔ اگر وہ اگری کر لے تو پھر تکبر میں نہیں ہے، تکبر نہیں ہے اس کے اندر۔ اگر وہ اگری کر لے، مان جائے، تو پھر وہ تکبر میں، اس کو تکبر نہیں ہے۔ لیکن وہ مانے گا ہی نہیں، جس کے اندر تکبر ہوگا وہ مانے گا ہی نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو یہ لوگ تکبر کرنے والے تھے۔ تو جو تکبر ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، کہ جب آپ کے اوپر حقیقت واضح ہو جائے، کھل جائے، اور اس کے بعد بھی آپ تکبر کریں اور نہ مانیں،
وہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ تم لوگ تکبر کرنے والے ہو، حالانکہ بنی اسرائیل سے جو ہے جن لوگوں کے نام میں نے مینشن کیے، وہ لوگ ایمان لے آئے اور ان کی کتابوں سے انہیں شہادت ملی ہے، تبھی تو انہیں گواہی یہ ملی ہے کہ یہ سب سچ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے وہ اللہ کا پیغام آتا تھا، وہی آتی تھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھی بات نہیں کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، آخری نبی ہیں، اور ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیتیں لے کر آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کبھی کوئی نبی نہیں آیا، پہلے کبھی کسی کے پاس کوئی فرشتہ اللہ کی وحی لے کے نہیں آیا۔ یہ شہادتیں ان کے پاس ہیں، تبھی تو وہ ایمان لے آئے ہیں۔ لیکن تم لوگ اس لیے ایمان نہیں لاتے ہو کہ تمہارے اندر تکبر ہے، تم لوگوں نے مائنڈ کو کلوز کیا ہوا ہے کہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ تکبر ہے۔ تو تمہیں پھر کبھی ہدایت اللہ تعالیٰ جو ظالم لوگ ہیں، ظالم کون؟ جو تکبر کرتے ہیں، جن کے اوپر سب کچھ کھل جائے مگر پھر بھی نہیں مانتے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہاں پر ہماری 10 آیتیں ختم ہوتی ہیں، اور میں آپ لوگ کو 3 منٹ دے رہی ہوں، آپ لوگ ترجمہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر کسی کو اگر بات سمجھ نہیں آئی تو وہ آیت نمبر بتا کے مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ جی جی، کوئی کسی کو آیت ترجمہ پڑھنے کے بعد کوئی سوال ہے؟ احقاف کا مطلب کیا ہے؟ ریت کے ٹیلے، سین شاباش، ڈیون، سین ڈیون بھی بولے ہیں آئی تھنک انگلش میں، شاباش سینڈ ڈیون، جی، سینڈ ڈیونز۔ جی شاباش۔ اور یہ کیوں اس سورہ کا نام ریت کے ٹیلے کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ یہ جو تھا جب آپ اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب آپ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں نخلا کے مقام پر ٹھہرے تھے اسے، تو بالکل، تو وہاں پر قرآن کی تلاوت بھی فرما رہے تھے فجر کی نماز میں۔ فجر کی نماز میں، جی اور وہاں پر ریت کے ٹیلے تھے، ریت کے ٹیلے تھے، جی اس وجہ سے۔ سبحان اللہ، ویری گڈ، تو سب کو ریمائنڈر مل گیا، ماشاءاللہ۔ اچھا، اور سوال یہ ہے کہ بتوں کی پوجا کرنا، یا جو پہلے جو بہت بزرگ لوگ گزر چکے ہیں ان کی پوجا کرنا، اس میں اور ایصال ثواب، اس میں کیا فرق ہے؟ وہ شرک ہے، اور ایصال ثواب جب آپ کرتے ہیں کسی کے لیے تو سب سے پہلے آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ میں نے تیرے لیے ایگزیکٹلی، جو بھی عبادت یا پڑھا ہے یہ میں نے تیرے لیے پڑھا ہے، بالکل، اور اس کے بعد آپ جس کو بھی بخشنا ہے اس کا نام لے کے۔ بالکل، اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ ویری گڈ۔ ایون کھانا جو ہم پکاتے ہیں، میں نے کہا نا جیسے ہم نیاز بناتے ہیں، نیاز کا مطلب کیا ہے؟ نیاز کا مطلب کھانا ہی ہے نا، چاہے وہ مٹھائی ہو، چاہے وہ زردہ ہو، چاہے وہ بریانی ہو، چاہے وہ بہت سارے اور کھانے ہو، کھیر ہو، جو بھی ہو۔ تو بناتے وقت ہی بندہ نیت کرتا ہے نا دل کے اندر، جیسے وضو کرتے وقت ہمارے دل کے اندر نیت ہوتی ہے کہ ہم وضو کر رہے ہیں۔ اگر ہماری نیت وضو کرنے کی نہیں ہے تو ہاتھ منہ پاؤں دھونے سے وضو تو نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ ہماری پریکٹس ہوئی ہوئی ہے یہ، تو اسی کو پریکٹس بنائیں کہ ہر چیز کو کرتے وقت دل میں نیت کریں کہ اللہ میں تیرے لیے کر رہی ہوں، یا اللہ میں یہ بنا رہی ہوں، اور میں اس کا ثواب جو ہے وہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچاؤں گی، یا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم میلاد رکھتے ہیں تو عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں، نیت اندر دل میں کیا ہوتی ہے؟ یا اللہ یہ جتنی میں تیاری کر رہی ہوں واسطے اللہ، نظر اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تیری رضا کے لیے، تیری رضا کے لیے، لیکن اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی اور بتائے ایصال ثواب اور پوجا پہ کسی اور کو پکارنے یا کسی اور کی عبادت کرنے اور ایصال ثواب کا فرق بتائیے کوئی اور۔ آپ نے اچھا بتایا، ماشاءاللہ۔
آپ لوگ گھبرایا نہ کریں بھائی، بتائیں اگر کلیئر نہیں ہے مائنڈ میں تو پھر آگے کیسے بڑھیں گے؟ ممتاز، نسرین، جی ممتاز۔ تو یہی نا جو بتایا انہوں نے کہ وہ جیسے بتوں کو پوچھتے ہیں، ان سے جیسے مانگتے ہیں، سب کرتے ہیں، اور ایصال ثواب کا یہ ہے کہ ہم کچھ بناتے ہیں تو واسطے اللہ اس طرح بولتے ہیں، تو ان کو بخشتے ہیں، پھر بعد میں اس کا نام لیتے ہیں جن کے لیے کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، وہ بھی جیسے ہم اللہ کے لیے ہی پڑھتے ہیں، بٹ بھی ایسے بولتے ہیں پھر بعد میں کہ ایسے نام لے کے کہ ان کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچے۔ جی، جی تو ایصال ثواب میں اور بتوں کے آگے کھانا رکھنے میں اور ایصال ثواب کا کھانا بنانے میں فرق پتہ چلا؟ ہوں کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت سارے لوگ اس بات کو ان کو وہ نالج اس طرح سے شاید نہیں مل پاتی کہ ان کو سمجھ نہیں آتا، فار کنفیوژن ہے یہ۔ جیسے وہ لوگ جو مشرکین مکہ کرتے تھے یا کافر کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، چاہے وہ جس کی بھی عبادت کرتے ہوں، بتوں کی، وہ اللہ کو تو مانتے تھے نا، تو وہ چاہے وہ فرشتوں کو بیٹیاں بولتے چاہے کسی بھی طریقے سے بتوں کے لیے، ہمارے ذہن میں صرف بت ہی ہیں، لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں شرک ہوتا ہے، وہ شرک کیا کرتے تھے ڈفرینٹ ڈفرینٹ طریقوں سے، ان کے پہلے کے زمانے میں جو لوگ گزر گئے تھے ان کے لیے، تو اس کو ایصال ثواب سے مکس کر دیا گیا ہے فار سم ریزن۔ تو علم جتنے لوگ آپ لوگ سن رہے ہیں، چونکہ ظاہر ہے میں سب کو تو نہیں پکڑ کے بتا سکتی، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چونکہ آپ لوگ سیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس وہ والا علم بھی ہونا چاہیے جو کنفیوز کرتا ہے، اس کنفیوژن کو بھی دور ہونا چاہیے۔ تو جیسے ممتاز آپ نے بتایا کہ بھائی ہم جب کریں تو ہمیں یہ کہہ دینا چاہیے، لیکن میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ جس وقت ہم وضو کرتے ہیں اس کے بعد ہم تھوڑی کہتے ہیں کہ میں نے وضو کی ہے۔ جی جب آپ ارادہ کرتے ہیں اسی وقت نیت بنا لیتے ہیں، ہوں ہے نا؟ جی نیت کا مطلب ہی ارادہ ہے۔ جیسے میں اگر ارادہ کروں کہ آج محرم کی 10 تاریخ ہے اور مجھے حلیم بنانا ہے، ہوں اور میں نے شاید 10 دن پہلے کر لیا، یا محرم فرسٹ محرم شروع ہوئی، میں صرف آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں، میں نے حلیم نہیں بنایا ہے، یہ میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں، میں نے نہیں بنایا، میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں۔ تو جیسے فرسٹ محرم کو میں نے ارادہ کیا، تو میرے ارادہ جو ہے وہی میری نیت ہے۔ اب میری نیت کیا ہونی چاہیے یہ بتائیے ممتاز؟ نیت یہ ہونی چاہیے نا کہ میں بنا رہی ہوں حلیم، بناؤں گی 10 تاریخ کو، یا 10 دن بناؤں گی، پہلے، ہاں۔ یا بناؤں گی تو مطلب اللہ کے اللہ واسطے، صرف تیرے اللہ لیے، کے اللہ واسطے، اللہ صرف کی تیرے خواہش، لیے، اللہ کی اللہ بنائی ہے۔ صرف تیرے لیے، اللہ صرف صرف تیرے لیے، تیرے لیے۔ ٹھیک ہے؟ پھر 10 تاریخ آ گئی، اب میں نے ہوں بنایا، اب درمیان میں نے گروسری لی ہوگی، ہوں کچھ اور بھی سوچا ہوگا، پلاننگ تو برین میں چلتی رہتی ہے، صحیح۔ تو میرے ذہن میں یہ پکا پکا ہوگا، تو میرے دل کے قریب اور میری نیت سے کون واقف ہے؟ اللہ۔ اللہ واقف ہے، اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا میری نیت، رائٹ؟ یس۔ تو یہ جو نیت ہے، جو دل میں جو ارادہ ہے پکا، وہ میٹر کرتا ہے، اور وہی اصل ایمان وہی ہے۔ جی ہم نے عبادت کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ تک محدود کیا ہوا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ صحیح۔ لیکن عبادت تو اگر آپ چلتے چلتے راستے میں سے ایک جوتا بھی ہٹا لیں کہ ہاں کوئی گر نہ جائے، تو آپ کے خیال میں کیا وہ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ عبادت ہے، کیونکہ وہ ہمیں پتہ ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، کافی ہے بس، اور میری نیت بھی صرف اللہ جانتا ہے۔ لیکن اگر میری دو نیتیں ہو جائیں، ایک نیت یہ ہو جائے کہ مجھے سب اچھا بولیں اور میری واہ واہ ہو،
वो اور गलत اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کو پتا ہے میں نے ہٹایا ہے، تو کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا، ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک کر لیا آپ نے دکھاوے کو۔ سمجھ آئی؟ ہوں اچھا، اب مجھے ممتاز آپ ہی سے میں کنٹینیو کروں گی کہ اب ٹھیک ہے، میں نے گروسری خریدی، محنت کی، تھوڑا میں تھک بھی رہی ہوں، ہوں میرے دل کے اندر تو ایک ہی چیز چلتے رہنی چاہیے کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اللہ تو قبول کر لینا، اللہ تو قبول کر لینا، رائٹ؟ یہ ہوں اور اگر یہ تو چل ہی رہا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چل رہا ہے، دوسری ہوں نیت بھی چل رہی ہے، تو وہ غلط ہو گیا نا پھر۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ قبول کر لیجیے گا، آپ قبول کر لیجیے گا، میں ساری نہیں محنت کر رہی ہوں، یہ آپ قبول کر لیجیے گا، نہیں، اللہ کو، اللہ نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہیں، شریک نہیں کرو۔ کسی کے ساتھ بھی ہوں، ہے نا؟ سمجھ آئی نا کہ مسٹیک اونلی کیا ہے؟ اللہ۔ ہماری مسٹیکس کیا ہیں؟ میں یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے ٹائم لگا کے بتا رہی ہوں کہ یہ جو شرک کا عنصر ہے نا، یہ ہوں جو یہ کہیں نہ کہیں ہم جو ہیں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں کہ وہ تو میں اس لیے کر رہی ہوں، وہ تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں، لیکن سب کچھ ہم کرتے تو اللہ کے لیے ہی ہیں۔ ہوں ہاں ٹھیک ہے، آپ اس ایگزامپل کو ایسے لے لیں کہ جوتا آپ نے ہٹایا راستے میں سے، آپ نے ہٹایا تو اس لیے کہ کوئی بندہ ٹرپ ہو کے گر نہ جائے، تو آپ کے دل میں بھی یہی ہے کہ اللہ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول فرمائے، لیکن اگر دوسری نیت آ گئی ہوں تو آپ نے ایک نیت تو صحیح کی ہے، مگر وہ جو دوسرا کیا وہ کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، دکھاوے کو، اپنی واہ واہ کو یا نام کو یا جو بھی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم نیاز بناتے ہیں تو اب میں جو محنت کری ہوں، میرے دل میں یہ ہے کہ جی میری مراد پوری حضرت جعفر صادق ہی کریں گے، نہیں حضرت امام حسین ہی کریں گے، شہداء نہیں کربلا ہی کریں گے، نہیں، بالکل نہیں۔ تو نیاز کرنا، ایصال ثواب کرنا، نیت کیا ہونا، یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ غلط کیا ہے اس میں سے؟ اب مجھے بتائیے غلط کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے جس کو مکس اپ کر دیا گیا ہے آج کے دور میں کہ مشرکی؟ اب قرآن کی آیتیں جیسے جیسے آتی جاتی ہیں تو اب آپ لوگ اور سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو جن کو تم پکارتے ہو وہ قیامت کے روز تمہارے دشمن بن کے کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ تو غافل ہیں، انہیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ تم لوگ انہیں پکار رہے ہو، ان کو کہہ رہے ہو، وہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے بھائی۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے نہیں کہا ہم سے کہ مجھے ڈائریکٹ پکارنا تم لوگ، انہوں نے تو یہی کہا کہ اللہ کو پکارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا مجھے پکارنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صرف واحد اللہ ہے، اسی کو پکارنا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ حدیث ہے کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو اللہ سے مانگو۔ تو اب آپ مجھے ممتاز بتائیے کہ یہ ایسا ہی ہے نا کہ بہت لوگوں کی نالج میں مکسنگ ہے، ہوں اور جو لوگ پکار رہے ہیں وہ ایک ہی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ ہم تو سب کچھ اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم تو ہوں اللہ کو پکار رہے ہیں، ہم تو شرک نہیں کر رہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شرک کرتے ہیں وہ خود ہی غلط ہے، ایسا بھی میں نے سنا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے اس کنفیوژن کو، اس بات کو، آج اللہ تعالیٰ عاشورہ کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ آج جتنے لوگ سن رہے ہیں اور جہاں تک یہ ریکارڈنگ پہنچے گی، اللہ اس مسئلے کو انشاءاللہ حل کر دیں گے، آمین۔ کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہوں اللہ کو پکارنا، اللہ کے لیے کرنا، لیکن اس کے ساتھ کسی اور کو ملا لینا۔ تو اگر ہم بھی اپنے تکبر پہ اڑے رہیں گے، ہوں اپنی بات پہ اڑے رہیں گے، تو ہم بھی پھر، ابھی جو آیت آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب سب چیز کھول کے بتا دی پھر بھی تم تکبر کی وجہ سے نہیں مان رہے ہو،
اور جو تکبر کی وجہ سے نہ مانے وہ ظالمین میں سے، اور اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. ٹھیک ہے، تو کہاں گئی ممتاز، کہاں گئی؟ یہی ہوں. اچھا، تو اب آپ مجھے بتائیے، میں نے حلیم تیار کر لیا، 10 دن تک میں نے جو بھی دماغ میں پلاننگ کی، ہوں. میں نے گروسری بھی لی، اس پہ پیسے بھی خرچ ہوئے. بے شک میں نے صرف 2 لوگوں کے لیے بنائی یا 200 لوگوں کے لیے بنائی، چلیں تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیتے ہیں، 200 لوگوں کے لیے بنائی. ہوں. چاہے بانٹی یا گھر بلا کے کھلایا. ٹھیک ہے، ہوں. ٹھیک. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ شروع سے آخری تک کیا ہونا چاہیے. آپ مجھے خود اس سینیریو کو بتائیے کر کے. شروع سے مطلب آپ کی نیت یہی ہونی چاہیے نا کہ میں کر رہی ہوں جو واسطے اللہ کے لیے کر رہی ہوں، تاکہ اللہ راضی ہو جائے، راضی ہو جائے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کریں کے لیے. ہاں. اور اللہ قبول کر لے. آمین. اللہ قبول کرے گا تبھی راضی ہوگا نا. جی. جو چیز آپ کی قبول نہیں ہوتی اس میں رضا ہاں کا سوال ہی نہیں. نہیں ہے. تو صحیح. سب سے پہلے قبولیت ہے نا. ہوں. اوکے، دین دین مینس واٹ؟ جو بھی آپ پکا رہی ہیں، محنت کر رہی ہیں، ہاں. ہاں تو ان سب کا جیسے ہم کو ثواب ملے گا نا، واسطے اللہ نظر اللہ ہم کر رہے ہیں. یہ جتنی بھی محنت ہے، جو بھی پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ہوں. ہوں. جو بھی نیت ہے، یہ ہاں. ساری چیزیں اللہ پاک قبول فرما لے. آمین. اب اس میں کوئی چھوٹی سی ذرے کے برابر بھی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ جی فلانا قبول کر لے. نہیں. فلانا راضی ہو جائے. نہیں. ہاں، اگر آپ نے یہ نیت بنائی کہ فلانا راضی ہو جائے، فلانا قبول کر لے، فلانا مجھے یہ دے دے، فلانا مجھے وہ دے دے، فلانا مجھے ہو جائے، اگر ہوں. آپ نے یہ کیا تو پھر تو آپ 100% یہی والا جو آیتیں ہیں نا، ہاں. ان کے ساتھ شریک ہو گئے آپ. شرک ہو گیا پھر نا. اب آپ چاہے مانیں یا نہ مانیں، ہوں. آپ کو میری بات سمجھ آئے یا نہ آئے، صحیح. ٹھیک ہے. آپ یہ ہوں. آیتیں پڑھیں تو آپ کو ایگزیکٹ سمجھ آ جائے گا. اور جہاں جہاں آپ لوگوں کے پاس جو بھی ڈیٹیل میں تفسیر جس کے بھی قرآن میں لکھی ہوئی آپ پڑھ لیں، کوئی کسی نے بھی لکھی ہو تفسیر، ڈزنٹ میٹر. ہوں. اب جب ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں نا، اللہ قبول کرے، اس کو کہتے ہیں خالص عبادت، جو ہوں. ہمارے دل میں ہوتا ہے، جو ہماری زبان پہ ہوتا ہے. جب ہم نے یہ سب کر لیا، اب جب سے ہم نے شروع کیا تھا تب سے نیت تو ہماری تھی نا کہ ہم ایصال ثواب کس کو کریں گے. ہوں. نیت تو تھی نا ہماری، لیکن ہماری نیت کیا تھی؟ ایصال ثواب کرنے کی تھی. ہوں. آئی سمجھ میں بات؟ ہوں. یعنی یہ نیت شروع سے رکھنا کہ میں ایصال ثواب سب کو کروں گی، تمام شہدائے کربلا کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام رسولوں کو، تمام انبیاء علیہ السلام کو. دس از رائٹ کہ یا اللہ میں کر سب کچھ آپ کے لیے رہی ہوں، آپ اسے قبول کر لیں. ہوں. لیکن میرے دل میں یہ ہے کہ میں ثواب اس کا جو پہنچاؤں گی، مجھے تو ملے گا ہی ملے گا. دیکھیں، ہوں. ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو کیا کہا ہے کہ آپ جب کسی اور کے لیے دعا کرتے ہیں تو پہلے وہی دعا آپ کے حق میں قبول ہوتی ہے. یہ تھوڑی کہ ہم نے کسی کے لیے دعا کی تو ہمیں ہمارا، آپ نے اگر کسی کے لیے حج بدل کیا یا عمرہ بدل کیا، کسی کے نام، کسی اور کے لیے عمرہ بدل، جس کو عمرہ بدل بولتے ہیں، ہوں. والدین کے لیے آپ نے عمرہ کیا، تو یہ تھوڑی کہ آپ کو عمرے کا ثواب نہیں ملا، یہ تو نہیں ہوتا. عمرہ تو آپ کر رہے ہیں، پیسے بھی آپ خرچ کر رہے ہیں، طواف بھی آپ کر رہے ہیں، محنت بھی آپ اٹھا رہے ہیں، فزیکلی بھی اٹھا رہے ہیں، فائنینشلی بھی اٹھا رہے ہیں. تو ایسا تھوڑی ہے کہ آپ کو ثواب نہیں ملتا. کیا خیال ہے ممتاز؟ آپ کو عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے نا؟ ہاں جی. پورا پورا ملتا ہے، پورا پورا ملتا ہے. پورا، اور ان کو بھی لیکن آپ ملتا ہے. لیکن آپ ثواب ان کو پہنچا رہے ہوتے ہیں نا. ہوں. بالکل اسی طریقے سے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کا ثواب مجھے تو مل ہی رہا ہے، میرے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی. ہوں. لیکن میں اس ثواب کو محبت کی خاطر میں اپنے والدین کو پہنچا رہی ہوں. میں محبت کی خاطر، محبت میں، اور حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو پہنچا رہی ہوں.
صحیح. جتنے بھی لوگ آپ شامل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس میں کسی کے ہاں. ثواب میں کمی نہیں ہوتی. لیکن یہ محبت کی خاطر ہی ہو سکتا ہے نا، اس کے علاوہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو اپنے والدین کا خیال آئے گا کہ وہ مرحومین ہیں، اپنے لیے اعمال نہیں کر سکتے، میں ان کو ثواب پہنچاؤں. ہوں. اگر انہوں نے حج نہیں کیا تھا، چلو میں اب حج کرنے جا رہی ہوں، میرا پہلا والا فرض ہو گیا ہے، میں دوسرا ادا کر رہی ہوں، میں ان کی طرف سے حج کر لوں، تو ان کو حج کا ثواب ملے گا نا. تو یہ محبت کی خاطر ہی ہوتا ہے نا، اور کیسے ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منعقد آپ کر رہے ہیں، اس پہ پیسہ بھی لگا رہے ہیں، فزیکلی بھی کر رہے ہیں، کھانے بھی بنا رہے ہیں، لوگوں کو بھی اٹینڈ، تو یہ سب کچھ آپ کر تو صرف اللہ کے لیے رہے ہیں، لیکن آپ ثواب پہنچا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ محبت کی خاطر ہی کر رہے ہیں نا. ہوں. محبت کے بغیر کون کسی کے لیے کرتا ہے؟ نہیں. سب کو سمجھ آ گیا؟ جی. وما علینا الا البلاغ. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. تقریباً 1:50 ہو گئے. جی میرا ایک سوال ہے کہ ہمارا یہ جو جملہ ہے، اگر ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ میں نے یہ جو نیا کھانا بنایا ہے، جو بھی اس کا ثواب میں پہنچاتی ہوں حضرت امام حسین اور شہیدان کربلا کو، پھر میں یہ جملہ بولتی ہوں کہ ان کے واسطے وسیلے سے ہماری جو مسئلہ ہے اس کو حل کر دے. یہ جملہ بول سکتے ہیں، ان کے واسطے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں. لیکن آپ ان کو تو نہیں پکار رہی ہیں نا، آپ تو اللہ ہم، سے وسیع. اللہ سے بات کر رہی ہوں میں، اللہ ہاں سے اللہ کو ہی پکار کے بول رہی ہوں. ہاں، ڈائریکٹلی نہیں کہنا ہے. مطلب آپ سن لیں حضرت امام حسین، یہ نہیں ہے میرا جملہ. میں اللہ سے کہہ رہی ہوں کہ میں جو کچھ میں نے پڑھا ہے یا جو کچھ میں نے بنایا ہے، اس کا ثواب حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہیدان کربلا کو پہنچے، اور ان کے واسطے وسیلے سے میری جو اصل میں بہت پہلے نا میں بھی یہی کیا کرتی تھی، بہت سالوں پہلے، بہت سالوں پہلے، جی تقریباً کوئی 20-30، مجھے یاد نہیں ہے، 20-30 سال پہلے. لیکن میرے سامنے ایک حدیث شریف آئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، یا اللہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے تو ہم ان کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگتے تھے. ہوں اب ان کے چچا حضرت عباس موجود ہیں تو ہم ان کے وسیلے سے آپ سے دعا مانگتے ہیں بارش کی. جب میں ہوں نے یہ حدیث خود پڑھی، آئی تھنک ہوں بخاری شریف میں ہے یا مسلم شریف میں ہے، جی جی تو تب مجھے ایک، کہیں پہ منع تو نہیں ہے، جیسے حنفی فقہ میں تو یہی ہے کہ آپ کسی کے بھی وسیلے سے مانگ سکتے ہیں. جی آپ کو بتا دوں، حنفی فقہ میں یہ ہے کہ کسی کے بھی وسیلے سے آپ مانگ سکتے ہیں، ایون ہوں اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ پکڑ کے بھی مانگ سکتے ہیں. جی لیکن جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا تو اس کے بعد میں تھوڑا سا ٹھہر گئی اس پر، اور میں نے سوچا کہ شاید یہ حدیث میرے سامنے ہے. اب دیکھیں، میں نے آپ کو حدیثوں کے بارے میں بتایا نا کہ کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سچ اور جھوٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی صحابی نے ایسا کیا، کسی صحابی نے ایسے کیا، کسی صحابی نے اس طرح کا، کسی صحابی نے اس طرح کا. مطلب سمجھ رہی ہیں آپ میرا؟ جی جی کہ میں تو کسی وہ نہیں ہوں، مطلب ایک اس پہ نہیں ہوں. میں جب میرے سامنے میں پڑھ لیتی ہوں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ میرے سامنے آ گیا. اب مجھ ہوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کیا کرنا چاہتی ہوں. اچھا تو اس وجہ سے میں، لیکن آپ نے سنا ہوگا میں اکثر جب دعا مانگتی ہوں کلاس کے آخر میں تو میں کہتی ہوں یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول فرما لے. جی 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 مگر میں 99% کوشش کرتی ہوں کہ میں ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے کہوں کہ اللہ تو خود جسے چاہے وسیلہ بنا دے، ہوں تو جسے چاہے وسیلہ بنا دے. کیونکہ قبول جب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو جسے چاہے وسیلہ بنا دے. ہوں یہ بات بھی تو ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری بات قبول کر لی، بیماری سے شفا، میں نے کہا یا اللہ تو دے دے. ہاں لیکن حنفی فقہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے پیارے محبوب ہیں ان کا وسیلہ پکڑ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو انکار کریں گے ہی نہیں. ہوں اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا وسیلہ پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو انکار کریں گے ہی نہیں. بے شک کیونکہ ان کے نواسوں سے وہ اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ راضی ہو جائیں گے
یہ حنفی فقہ ہے، اور یہ بھی بات صحیح ہے، میں اس بات کو بالکل نہیں جھٹلا رہی ہوں، یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن چونکہ میں نے ایک حدیث یہ میرے سامنے آئی تھی اور میں نے پڑھی تھی بخاری شریف میں یا مسلم شریف میں، تو لیکن یہ بات صحیح ہے، یہ ہو سکتا ہے، کر سکتے ہیں آپ، اچھا، اس میں پھر فقہ آ گیا نا، جی جی، اور ہم جس کو فالو کرتے ہیں جس فقہ کو، تو اس کے حساب سے حنفی فقہ نہیں ہے میں تو غلط بالکل نہیں حنفی فقہ میں الاؤڈ ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ الاؤڈ ہونے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، تو ان کا وسیلہ پکڑ کے مانگیں گے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کریں گے. بالکل بے شک. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین شہداء کربلا اہل بیت، ان کا وسیلہ پکڑ کے مانگیں گے، تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ محبوب ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو رد نہیں کریں گے. یہ اس کے پیچھے وہ ہے اور فقہ. اگر سوری، اور اگر وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے واسطے بالکل وسیلے حضرت سے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہاں، کیونکہ وہ بھی واسطہ وسیلے، اللہ وہ بھی، تعالیٰ کے ولی اللہ میں سب سے جی اعلیٰ مقام پر ہیں. جی ہاں، تو اور یہ وجہ یہی ہے، یہ ساری باتوں کی وجہ یہی ہے کہ جی فقہ یہ کہتا ہے، حنفی فقہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی پیارے بندے کی جس سے اللہ محبت کرتا ہے، یا وہ جی آگے جس سے محبت کرتے ہیں اس کا وسیلہ پکڑ کے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ جی آپ کی جھولی بھریں گے ہی بھریں گے، آپ کی بے دعا کو رد نہیں کریں گے. شک، یہ فقہ بتا رہی ہوں میں آپ کو. جی کہ فقہ کی ایک وہ بھی تو ہونی چاہیے نا، مطلب ایک ایکسپلینیشن بھی تو ہے نا، کوئی ایسے ہی تھوڑی ہے کوئی. تو جی جی یہ بات ہے، جیسے وہ اگزامپل بھی اس طرح دیتے ہیں کہ جیسے فرض کریں آپ کہیں جا رہی ہیں اور کوئی آپ سے کہے فقیر پیسے مانگے، آپ کا دل نہیں بھی چاہ رہا دینے کا، لیکن وہ آپ سے کہے تیرے بچے کے صدقے دے دے، ہوں یا بچہ بیمار ہے یا بچہ بیمار نہیں ہے، یا آپ بہت پیار کرتی ہیں، تو پھر آپ انکار نہیں کریں گے نا، چاہے چینج بھی ہو تو دے دیں گے. یہ اس طرح سے اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں. جی جی، وہ عقیدت محبت کی بات ہے. محبت اور عقیدت کی بات ہے، اور اللہ جس سے محبت کرے تو اس کا نام لے کر اس کا وسیلہ لے کے پکڑ کے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کریں گے. یہ اس کے پیچھے لاجک ہے بالکل حنفی. صحیح. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر فی الدارین. وَإِيَّاكُمْ. آئی ایم شیور کہ سب لوگوں کو اس سے بہت فیض ملا ہوگا اس ڈسکشن سے. لیکن یہ جتنی آیتیں ہیں ان میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ سارے لوگ جو ہیں یہ کفار اور مشرکین والی آیتوں کو ادھر لگاتے ہیں. تو ادھر لگاتے ہیں تو کیوں لگاتے ہیں؟ وہ اسی لیے لگاتے ہیں کہ مسلمان بھی کہیں نہ کہیں کسی تو ایکچولی مسلمان چاہتا تو نہیں ہے، لیکن چونکہ صحیح علم یا پھر اندر ایک کلیریفیکیشن نہیں ہے، کلیئرٹی نہیں ہے، تو بس میں نے جو چھوٹی سی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. ہماری آمین. نیتوں سے اللہ واقف ہے، کیونکہ اللہ تو ودود ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے. اللہ علیم ہے، لطیف خبیر ہے. فرشتے تو وہ لکھتے ہیں جو ہم بولتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن اللہ تو نیتوں سے واقف ہے، ہمارے دلوں کے حالوں سے واقف ہے. جس سے جو آج تک غلطی ہوئی، مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، غلطی ہوئی، ناسمجھی ہوئی، اللہ سب کو معاف فرما دے. اور آمین. ہم سب کو اللہ تعالیٰ واحد اپنی عبادت کرنے والا بنائے، اور آمین. ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اس عبادت. آمین. اور دعا جو ہے اٹ سیلف عبادت ہے، اللہ کو پکارنا اٹ سیلف عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو جیسے ہم بعض دفعہ بیٹھ کے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اپنا مسئلے بھی بتا رہے ہیں، اور دوسری باتوں کو بھی جو ذکر کر رہے ہیں اللہ سے کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں ایک طرح سے نماز پڑھنے کے بعد یا بیچ میں بھی بیٹھ کے کچھ پڑھ کے، تو وہ جو اللہ سے بات کرنا ہے وہ بھی عبادت آپ کہہ رہی ہیں نا. وہ عبادت ہے، بالکل بالکل. خالص عبادت ہے. لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ پھر اچانک سے نا وہ ایک پریکٹس ہے نا ڈفرینٹ قسم کی، جس میں دوسرے لوگوں کو بھی پکارنے لگ جاتے ہیں، کہنے لگ جاتے ہیں، وہ خالص شرک ہے. دوسرے لوگوں کو مطلب؟ ابھی جو ہم نے اتنی ساری باتیں کی،
وہ مشرکین جو کرتے ہیں یا مسلم، اچھا ہمارے مسلمان بھی، جی سمجھ آیا، ٹھیک ہے. جی جی تو یہاں پر بہت جو ہے وہ جو میں نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. یہ آمین. بہت سالوں سے میں یہ کوشش کر رہی ہوں کہ دھیرے دھیرے لوگوں کو یہ سمجھاؤں. جو لوگ نیاز کرتے ہیں انہوں نے نیاز کرنا چھوڑ دی. وہ انہوں نے اس لیے چھوڑ دی کہ یہی والی آیتوں کو پکڑ کر کے ان کو یہ بات سمجھ آ گئی. لیکن ایکچولی یہ بات صحیح نہیں ہے. ہاں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو وہ کرنا چھوڑ دیں، نہ کہ آپ نیاز کرنا چھوڑ دیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ اللہ کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی نیت بنا رہے ہیں تو وہ چھوڑ دیں. عبادت میں کسی اور کو شامل کریں تو عبادت کرنا چھوڑ دیں، مگر مسجد جانا تھوڑی چھوڑ دیں گے، درگاہ پہ جانا تھوڑی چھوڑ دیں گے، دعا کرنا تھوڑی چھوڑ دیں گے، نیاز کرنا تھوڑی چھوڑ دیں گے. لوگوں نے کیا کیا؟ ان چیزوں کو ہی چھوڑ دیا، اسی کو چھوڑ دیا. نہیں، وہ اب یہ دونوں چیزیں میں نے سیپریٹ کر کے آپ کو بتا دی ہیں اور بہت ڈیٹیل میں بتا دی ہیں. اور اگر آپ لوگوں کو اس پر اور بات کرنی ہو تو ہم تعلیم الاسلام میں بات کر سکتے ہیں. آپ لوگ مجھے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، میں ایک دن یہی والا ٹاپک رکھ لوں گی اور اس میں سب اپنی اپنی بات کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. یا اللہ آج 10 محرم ہے. اللہ عاشورہ کا دن نجات کا دن ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی. حضرت آدم علیہ السلام کی معافی قبول ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کے ٹھہری. اور جب قیامت آئے گی تب بھی عاشورہ کا دن ہوگا، 10 محرم ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں فیوچر کی بات آپ نے بتائی. اللہ تمام علم، تمام باتیں آپ ہی نے ہمیں سکھائی ہیں، آپ ہی نے بتائی ہیں اپنے رسولوں اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے. یا اللہ ہم نے آج سورہ احقاف شروع کی، اس کی آیتیں پڑھی، ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی. اس تمام کو واسطے اللہ، نظر اللہ آپ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لیجئے. آمین. ہم